العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا بماء استعمل لقربة أو رفع حدث. اعلم ان في الماء المستعمل اختلافات. الأول في أنه بأي شيء يسير مستعملا، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى بإزالة الحدث وأيضا بنية القربة. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان پانیوں کا تذکرہ چل رہا ہے جن سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے. ان میں ایک وہ پانی ہے جسے ہم مائع مستعمل کہتے ہیں، یعنی جس پانی کو حدث غسل یا حدث وضو کو زائل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو. یعنی جنوبی تھا، پانی سے غسل کیا، یا بے وضو تھا، وضو کیا. یا جس پانی کو قربت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا. قربت یعنی کسی عبادت کی نیت اور غرض سے وضو کیا، غسل کیا، اور اس وضو اور غسل سے عبادت کو تقرب اور ثواب کی نیت سے استعمال کیا. ایسے پانی کو دوبارہ غسل کے لیے یا وضو کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ پانی مستعمل ہو چکا ہے، اور مائع مستعمل خود تو پاک ہے لیکن حدث کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. خود پاک ہے دلیل یہ ہے کہ مائع مستعمل صحابہ کے کپڑوں میں وضو اور غسل کے بعد لگتا رہا، لیکن آج تک کسی نے مائع مستعمل کی وجہ سے کپڑا نہیں دھویا. یہ اس کے پاک ہونے کی دلیل ہے، اور پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. طاہر ہے، مطہر نہیں ہے. تو مطہر نہیں ہے، پاک کرنے کی صلاحیت نہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ اہل عرب کو پانی کی سخت ضرورت ہونے کے باوجود کسی نے مائع مستعمل کو استعمال کر کے وضو یا غسل نہیں کیا، اور نہ اس کو دوسرے برتن میں وضو یا غسل کے لیے رکھا ہو. پاک ہونے کی دلیل وہ احادیث بھی ہے جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے استعمال کیا ہوا پانی مریضوں کو پلایا. اگر مائع مستعمل پاک نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیماروں کو کیسے پلاتے؟ جیسے کہ حدیث ہے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ یقول جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا مریض لا عاقل فتوضأ وصب علی من وضوئه فعقلت. فرماتے کہ حضور میری عیادت کے لیے تشریف لائے، میں بیمار تھا، مجھے عقل اور سمجھ نہیں تھی. لا عاقل، میری سمجھ نہیں تھی، میری سمجھ ختم ہو گئی تھی. آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر بہا دیا. صب علی من وضوئه فعقلت، تو مجھے سمجھ آ گئی، مجھے ہوش آ گیا. پتہ چلا کہ استعمال شدہ وضو کے لیے استعمال کیا ہوا پانی خود پاک ہے. اور مائع مستعمل کے پاک نہ کرنے کے سلسلے میں بھی احادیث موجود ہے جس میں آپ نے ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا. اگر مائع مستعمل طہور ہوتا، پاک کرنے والا ہوتا، تو مائع مستعمل ہی کو دوبارہ آپ استعمال کر لیتے، نیا پانی ہر عضو کے لیے نہیں لیتے. روایت میں یہ بات موجود ہے. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے پانی میں جنابت کا غسل کرنے سے منع فرمایا کہ اگر جسم پر نجاست نہ ہو تو منع کرنے کی یہی وجہ ہو سکتی ہے
کہ مائع مستعمل ہونے کے بعد وہ پانی دوسروں کے کام نہیں آ سکتا، جیسا کہ حدیث میں آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یقول کہتے ہیں، ابو ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مائع مستعمل پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ بہرحال پانی چاہے وضو میں استعمال ہوا ہو یا غسلوں میں، دونوں کا حکم یہی ہے۔ اب دو بنیاد پر مائع مستعمل مطہر نہیں ہے، ایک تقرب اور ثواب کی نیت سے استعمال کرنے سے، یعنی ایسے کام کی نیت سے اسے استعمال کیا جس پر ثواب ملتا ہے اور اس کو معلوم ہو کہ اس سے تقرب حاصل ہوتا ہے۔ نمبر دو، اس پانی کو رفع حدث کے لیے استعمال کیا ہو، ناپاکی دور کرنے کے لیے، خواہ قربت کی نیت یہاں پر ہو یا نہ ہو، بہر صورت مائع مستعمل سے وضو اور غسل درست نہیں۔ لوٹا یا بالٹی میں پانی لے کر وضو اور غسل کرتے ہوئے اگر مستعمل پانی اسی لوٹا یا بالٹی میں کثرت سے گرے جس سے مستعمل پانی کے غلبے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں بھی احتیاط لازم ہے۔ بعض لوگ ناپاک کپڑا بالٹی میں ڈبو کر دھوتے ہیں، اس صورت میں کپڑا ناپاک ہوگا، بلکہ پانی ناپاک، کپڑا پاک نہیں ہوگا بلکہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ البتہ پاک چیز دھونے سے پانی مستعمل نہیں ہوتا، اس سے وضو اور غسل درست ہے۔ اب شارح فرماتے ہیں کہ اعلم ان فی الماء المستعمل اختلافات، بہت سے اختلافات ہیں مائع مستعمل کے سلسلے میں ائمہ احناف کے درمیان۔ پہلا اختلاف فی انہ بأی شیء یصیر مستعملا، کس چیز سے وہ مستعمل ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ شیخین کے نزدیک تو دونوں چیزوں سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے، بإزالۃ الحدث، حدث کو زائل کرنے اور ختم کرنے سے بھی، یعنی اس کا استعمال کسی نجاست کو دور کرنے کے لیے کیا ہو۔ اگر نجاست مرئیہ ہے اسے دور کرنے کے لیے استعمال کیا ہو تب تو اس کے ناپاک ہونے میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اور نجاست غیر مرئیہ کو استعمال کرنے کے لیے، یعنی نجاست حکمیہ کو استعمال کرنے کے لیے پانی کو استعمال کیا، یعنی وضو کے لیے استعمال کیا یا غسل کے لیے استعمال کیا، تب بھی پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اور دوسری بنیاد اس کے مستعمل ہونے کی بنیت القربتی، قربت کی نیت سے، جیسا کہ ابھی بتایا ایسے کام کرنے کے لیے استعمال کیا ہو جس پر ثواب ملتا ہے اور اسے تقرب حاصل کرنا مقصود ہو۔ آگے شارح نے اس پر ایک تفریح پیش فرمائی، فَإِذَا تَوَضَّأَ الْمُحْدِثُ وُضُوءً غَيْرَ مَنْوِيٍّ، کہ محدث آدمی وضو کرے، بے وضو آدمی وضو کر رہا ہے، نیت کچھ بھی نہیں ہے، یسیر مستعمل، پانی تب بھی مستعمل ہو جائے گا، اس لیے کہ محدث ہے، ازالہ حدث ہوا، حدث حکمی۔ اور دوسری شکل پیش فرمائی وَلَوْ تَوَضَّأَ غَيْرُ الْمُحْدِث، غیر محدث آدمی نے وضو کیا، یعنی جو باوضو ہے، بے وضو نہیں ہے، لیکن وضوءً منویًا، یہاں وضو میں قربت کی نیت ہے، ثواب کی نیت، کسی ایسے کام کے لیے اس نے وضو کیا جس پر ثواب ہے، ملتا ہو، یسیر مستعملاً ایضاً، تب بھی پانی اس صورت میں مستعمل ہو جائے گا، کیونکہ یہاں نیت قربت موجود ہے اور پہلی صورت میں ازالہ حدث موجود ہے، دونوں صورتوں میں۔ وعند محمد بالثانی، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پانی مستعمل اس وقت ہوتا ہے جب وہ قربت حاصل کرنے کی غرض سے استعمال کیا ہو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مائع مستعمل دراصل گناہوں کے منتقل ہونے کے سبب سے ہے، یعنی پانی مستعمل ہوتا ہے دراصل گناہوں کے منتقل ہونے کی وجہ سے، کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اعضاء وضو سے جو بھی گناہ ہے وہ جھڑتے ہیں، دور ہوتے ہیں،
اور گناہ یہ بھی ایک نجاست ہے، اس کی وجہ سے پانی مستعمل ہوتا ہے۔ اور یہ بات قربت کی نیت سے حاصل ہوگی، یعنی جب اس نے وضو کیا ہو ثواب کی نیت سے اور قربت حاصل کرنے کی نیت سے، تو گناہ جھڑیں گے، اور گناہ جب جھڑیں گے تو پانی مستعمل ہوگا۔ چنانچہ اس پر تفریح پیش فرمائی آگے کہ اگر کوئی جنوبی ڈول تلاش کرنے کی غرض سے کنویں میں غوطہ لگائے، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اصل اور ان کی بات پر یہ تفریح اور یہ مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جنوبی ناپاک آدمی ڈول تلاش کرنے کی غرض سے کنویں میں غوطہ لگائے تو وہ ان کے نزدیک پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہاں قربت نہیں پائے گی۔ ازالہ نجاست ہو گیا، بدن جنابت اس کی ختم ہو گئی، لیکن پانی مستعمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں اس کا مقصود ڈول کو تلاش کرنا ہے، قربت کی نیت نہیں، اور ان کے نزدیک پانی مستعمل ہوتا ہے نیت قربت سے، رفع حدث تو حاصل ہو ہی گیا اس کو۔ آگے تیسرا مسئلہ اس سلسلے میں وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ بازالۃ الحدث، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پانی مستعمل ہوتا ہے ازالہ حدث سے، یعنی جب اس پانی کا استعمال کسی حدث صغرا یا کبرا، یعنی حدث اصغر اور اکبر کے لیے استعمال کیا جائے، وضو کے لیے یا غسل کے لیے، یا ایسا حدث جو نظر آتا ہے۔ لیکن چونکہ حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ازالہ حدث ہو نہیں سکتا نیت قربت کے بغیر، اس لیے کہ ان کے نزدیک وضو کے اندر اس کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے، جیسا کہ اس سے پہلے تفصیل سے بحث گزر چکی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیت بھی فرض ہے اور ترتیب سے وضو کرنا بھی فرض ہے۔ جب نیت فرض ہے تو بغیر نیت کے ازالہ حدث نہیں ہوگا، اور جب ازالہ حدث نہیں ہوگا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ گویا کہ ازالہ حدث کا معاملہ موقوف ہے نیت پر، اس لیے نیت بھی ضروری ہوئی۔ اس اعتبار سے گویا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گویا دونوں چیزوں سے پانی مستعمل ہے، ازالہ حدث سے ہی پانی مستعمل ہوگا، لیکن ازالہ حدث کے لیے چونکہ نیت شرط اور ضروری ہے۔ اسی کو فرمایا وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی بازالۃ الحدث لیکن ازالۃ الحدث لا يتحقق الا بنیت القربہ، حدث کا ازالہ ہو ہی نہیں سکتا ہے بغیر نیت قربت کے، اندہ ان کے نزدیک بناء علی اشتراط النیت فی الوضوء، کیونکہ وضو میں ان کے نزدیک نیت شرط ہے۔ اب دوسرا اختلاف یہاں بتایا، الاختلاف الثانی فی انہ متى یصیر مستعملا، پانی کب مستعمل، پانی کب مستعمل ہوتا ہے۔ پہلا اختلاف تو یہ تھا کہ کس چیز سے مستعمل ہوتا ہے، اب یہ اختلاف ہے کب مستعمل ہوتا ہے، پانی مستعمل کب ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے میں کئی شکلیں اور صورتیں ہیں۔ اتنی بات تو طے ہے کہ عضو پر رہتے ہوئے پانی مستعمل نہیں ہو سکتا ہے، یعنی پانی جب تک عضو پر ہے جب تک وہ مستعمل نہیں ہے، کیونکہ اس میں ضرورت ہے۔ اگر عضو پر رہتے ہوئے پانی کو مستعمل قرار دیا جائے، مستعمل سمجھا جائے، تو عضو ہی کبھی پاک نہیں ہوگا۔ یہ شکل تو نکل گئی، اب دو شکلیں مزید باقی رہ جاتی ہیں۔ پانی جب عضو سے جدا ہو جائے تب مستعمل شمار کیا جائے، اور تیسری صورت یہ کہ پانی عضو سے جدا ہو کر کسی مقام پر مثلا برتن وغیرہ میں جمع ہو جائے تب اسے مستعمل شمار کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں دو قول ہے، ایک یہ کہ وہ بدن سے جدا ہوتے ہی مستعمل ہو جاتا ہے، ہدایہ میں اس کو مختار قرار دیا ہے۔ دوسرے کہ وہ بدن سے الگ ہو کر جب ایک جگہ ٹھہر جائے
چاہے زمین پر گرے یا برتن میں گرے تب مستعمل ہوتا ہے، اس سے پہلے مستعمل نہیں ہوتا ہے۔ مشائخ بلخ، فخر الاسلام حضرات وغیرہ حضرات کا یہی مسلک ہے، مگر پہلا قول جو ہے وہ مفتہ بھی ہے، یعنی پانی جیسے ہی بدن سے اور عضو سے جدا ہو جائے مستعمل ہو جائے گا، یہی قول مفتہ بھی ہے، اور مشائخ حنفیہ کا یہی قول معمول بہا بھی ہے۔ کیونکہ پانی کے عضو سے جدا ہونے کے فوراً بعد ہی اسے مستعمل قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ اب ضرورت باقی نہیں رہی، اب ضرورت باقی نہیں رہی، اس لیے اس کو مستعمل قرار دیا جائے گا۔ جیسے کہ فرماتے ہیں ففی الہدایۃ انہ کما زائل العضو صار مستعملا، ہدایہ میں یہی ہے اور یہی مفتہ بھی قول ہے جس کو شارح نے بیان فرمایا، عضو سے جیسے ہی جدا ہو جائے پانی مستعمل ہو جائے گا۔ والاختلاف الثالث فی حکمی، اب تیسرا اختلاف اس کے حکموں کے سلسلے میں کہ مائع مستعمل کا حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہے، 3 اقوال ہے، امام ابو حنیفہ کے 3 اقوال ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ نجاست غلیظہ ہے، یہ قول، یہ روایت حسن ابن زیاد نے روایت فرمائی ہے امام ابو حنیفہ سے، یعنی 1 درہم بھی اگر لگ جائے تو ناپاک ہو جائے گا، کپڑا یا بدن ناپاک ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پانی سے نجاست حقیقی ہے، مثلاً پیشاب اور پاخانہ دھویا جائے تو وہ پانی بالکل ناپاک ہوتا ہے، بلکہ پانی خود نجاست غلیظہ بن جاتا ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے نجاست حکمیہ زائل کی گئی ہو اس پانی سے، یعنی وضو کیا ہو تو اس سے پانی ناپاک ہوگا، اور نجاست غلیظہ والا ناپاک ہوگا۔ گویا حسن ابن زیاد کی جو روایت امام ابو حنیفہ سے ہے، انہوں نے گویا نجاست حکمیہ کو نجاست غلیظہ پر قیاس کیا، لیکن یہ مفتہ بھی روایت نہیں ہے۔ دوسری روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، جسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ یہ نجاست غلیظہ نہیں بلکہ یہ نجاست خفیفہ ہے، مائع مستعمل نجاست خفیفہ ہے، کیونکہ احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وضو کے پانی کے ساتھ وضو کرنے کے وقت پانی کے ساتھ گناہ جھڑ جاتے ہیں، تو جس پانی میں گناہ شامل ہو نہیں، جس پانی میں گناہ شامل ہو وہ نجاست غلیظہ ہونا چاہیے، یہ پہلے قول کی دلیل ہے جو حسن ابن زیاد کی روایت ہے۔ اور دوسرا قول جو امام ابو یوسف نے روایت کیا ہے کہ اس میں چونکہ ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ کسی بات میں جب اختلاف ہو جائے ائمہ کا تو اس میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ابتلاء عام ہے، اور جب کسی چیز میں عام ابتلا ہو جائے تو ابتلاء عام یہ نجاست کو خفیفہ بنانے میں مؤثر ہوتا ہے۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے اذا عمت البلایا فخفت، مصیبتیں جب عام ہوتی ہے تو اس میں تخفیف پیدا ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ اس مسئلے میں چونکہ ائمہ مجتہدین کا اختلاف بھی ہے اور ابتلاء عام بھی ہے، اس لیے یہ نجاست مائع مستعمل کو خفیفہ کہا جائے گا، غلیظہ نہیں۔ تیسرا قول جس کو امام محمد نے نقل کیا ہے کہ مائع مستعمل پاک ہے مگر اس سے کوئی چیز پاک نہیں ہو سکتی ہے، یعنی طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے، پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، یہ قول دلیل کے لحاظ سے زیادہ قوی ہے، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ مائع مستعمل نہ نجاست غلیظہ ہے نہ نجاست خفیفہ ہے، بلکہ مائع مستعمل یہ طاہر ہے، مطہر نہیں ہے، طاہر ہے، طہور نہیں ہے، خود پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ یہی قول دلیل روایت اور درایت سے قوی ہے اور مفتہ بھی ہے۔ اس کے برخلاف وعند مالک والشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول قدیم میں، امام مالک کے نزدیک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول قدیم میں ہوا طاہر مطہر، طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جدید یہی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ طاہر تو ہے لیکن
مطہر نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہ بات مانی جائے امام مالک کی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول قدیم کی کہ وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، یہ بات بالکل درست نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جیسا کہ اس سے پہلے کہا، اگر وہ پاک بھی ہوتا اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی اگر اس میں ہوتی تو حضرات صحابہ اس کا استعمال کرتے، اور یہاں فرماتے ہیں لو کان طاہرا ومطہرا لجاز فی السفر الوضوء بھی، اس سے وضو کرنا سفر میں جائز ہوتا، اس کا پینا بھی جائز ہوتا، لیکن حضرات صحابہ میں سے یہ بات کسی نے بھی نقل نہیں کی ہے کہ حالت سفر میں باوجود ہے کہ پانی کی قلت ہوتی ہے، پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، کسی نے اس سے وضو کیا ہو یا اس کو پیا ہو مستعمل پانی کو، اس طرح کی روایت کسی سے منقول نہیں ہے۔ بلکہ سفر کی حالت میں تو اگر شدت پیاس کا خطرہ ہو اور پانی صرف وضو کے لیے رکھا ہو، اور اگر وضو کے لیے استعمال کر لیں گے تو آگے پینے کا اور پیاس کا مسئلہ شدید پریشان کرے گا، اسی صورت میں حضرات فقہاء نے تیمم کی اجازت دی ہے۔ پتہ یہ چلا اگر مائع مستعمل پاک ہوتا تو اسی سے وضو کر لیا جاتا، پھر اسی کو پینے کے لیے رکھ دیا جاتا، لیکن اس طرح کی بات کسی نے بھی نقل نہیں کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ قول درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں مزید سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.